بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے 9ویں امام ہیں۔ آپ کا اسم مبارک محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے۔ آپ کے مشہور القابات تقی، جواد اور ابن رضا ہیں۔ لقب جواد کی وجہ آپ کی کثرت سے سخاوت اور احسان ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 195 ہجری قمری کو مدینہ میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق ماہ مبارک رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، جبکہ مشہور قول کے مطابق 10 رجب المرجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس تھی اور 25 سال کی عمر میں آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے، تو یوں آپ کی مدت امامت 17 سال ہے۔ آپ کاظمین میں اپنے دادا امام موسیٰ کاظم کے ساتھ دفن ہوئے۔ آپ کے والد گرامی 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سبیکہ خاتون ہیں کہ جو اخلاق اور فضائل میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں اور اپنے زمانے میں سب سے بہترین اور پاکیزہ خاتون شمار ہوتی تھیں۔ جناب سبیکہ خاتون کی پاکیزگی اور فضائل کا یہ عالم تھا کہ خود امام رضا علیہ السلام آپ کو پاکیزہ، پاک دامن اور با فضیلت خاتون کے طور پر یاد فرمایا کرتے تھے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے جناب سبیکہ خاتون کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسر گرامی جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھا۔ آپ کا دور بنو عباس کی حکومت کا دور تھا۔ آپ کے دور میں بنو عباس کے 2 خلیفہ برسر اقتدار رہے۔ پہلا مامون کے جو 193 سے 218 ہجری قمری تک برسر اقتدار رہا، دوسرا معتصم کے جو 218 سے 227 ہجری قمری تک برسر اقتدار رہا۔ دونوں خلفاء کے دور میں آپ کو جبراً مدینہ سے بغداد لایا گیا تاکہ آپ پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو مومنین کی محافل میں بابرکت مولود کہہ کر یاد کیا جاتا تھا۔ ابو یحییٰ سنانی کہتے ہیں، ایک دن میں امام رضا علیہ السلام کے محضر میں موجود تھا کہ وہ اپنے بیٹے محمد تقی علیہ السلام کو لائے اور اس بیٹے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ وہ مولود بابرکت ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے اس سے زیادہ پربرکت مولود کوئی نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کئی موقعوں پر اپنے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کا تعارف ایسے ہی کرایا تھا۔ یہاں ایک بات کی تشریح ضروری ہے کہ یہ مولود پربرکت ہونے سے مراد کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ بہت ہی خاص زمانہ تھا، کیونکہ ایک طرف سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک فرقہ وجود میں آ گیا کہ جس کو واقفیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت سے انکار کر دیا تھا، اور دوسری طرف امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال تھی اور آپ کی اولاد نہ تھی کہ جو آپ کی جانشین بن پاتی،
اور دشمنان بھی آپ کو عقیمی کا تانا دینے لگے کہ آپ کیسے امام ہیں کہ آپ کا کوئی فرزند نہیں ہے۔ اور تیسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ امام 12 ہیں اور ان میں سے 9 امام حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ یوں خود امام رضا علیہ السلام کی امامت کے بارے میں اور آپ کے آنے والے فرزند کے بارے میں لوگ شک اور تردید کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ حالات کسی دوسرے امام کے دور میں نہ تھے، لہذا ان سب حالات میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور سب کے دلوں سے شک و تردید کا خاتمہ ہوا۔ اسی وجہ سے امام محمد تقی علیہ السلام کو مولود پربرکت کہا جاتا ہے، ورنہ تو ہمارے سب کے سب ائمہ پربرکت و پرخیر ہیں اور کلہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصداق ہیں۔ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ تو یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک 8 سالہ بچہ مسند امامت پر فائز ہو سکتا ہے، کس طرح سے وہ امامت اور جانشینی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سنگین ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے۔ بھلا کوئی 8 سال میں بھی اس درجہ کمال اور ذہنی بلوغ تک پہنچ سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری سنبھال سکے؟ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ بچپن میں ہی ان کو امت کی زمام تھما دی گئی۔ پہلی مثال نبی خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے کہ وہ بچپن میں ہی منصب نبوت پر فائز ہو گئے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے یحییٰ کتاب خدا کو محکم تھام لو اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی ہے۔ بعض مفسران حکمت سے مراد ذہانت اور ذہنی پختگی لیتے ہیں، جبکہ بعض حکمت سے مراد نبوت لیتے ہیں۔ اور اس چیز کی تقویت کے لیے اصول کافی میں روایت بھی نقل ہوئی ہے، جس میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے جناب یحییٰ علیہ السلام نے عرص میں کتاب اور حکمت پائی، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کا ذکر خدا نے قرآن میں فرمایا ہے۔ دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے پہلے ہی دن کلام کیا اور جناب مریم سلام اللہ علیہا پر جو تہمت لگی تھی اس کو دور کیا۔ اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہوئی تو شیعیان حیرت میں پڑ گئے اور لوگوں کے درمیان اختلاف وجود میں آنے لگا، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر مبارک کم تھی۔ لہذا بغداد اور دوسرے شہروں کے 80 فقہا اور علماء حج کرنے آئے، اس کے بعد مدینہ گئے اور امام علیہ السلام کے گھر گئے۔ جب یہ سب گھر میں آ چکے، اسی وقت عبداللہ ابن موسیٰ کے جو امام محمد تقی علیہ السلام کے چچا اور امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔
چند لوگوں نے سوال کیے تو وہ جواب نہ دے سکے تو وہاں موجود لوگ حیرت میں پڑ گئے اور پریشان ہو گئے اور وہاں سے واپس جانے لگے۔ اسی وقت ایک غلام جس کا نام موقف تھا وہ آیا اور ان کے ساتھ امام تقی علیہ السلام بھی تھے۔ غلام نے کہا یہ ابو جعفر ہے۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے سلام ادب کیا اور بیٹھ گئے، مجلس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسی وقت لوگوں نے آپ سے سوال کیے تو آپ نے ان سب کے قاطع اور بالکل درست جواب دیے تو سب کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہی ہمارے امام برحق ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے مامون کے دربار میں مناظرے بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔